اسکول ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ والا بچہ پریشان ہے اور آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہوا، جیسے آپ نے بچہ لنچ لے کے آیا ہو اس کا لنچ گر رہے تو آپ سارے اپنے دھیان میں لگے ٹھیک ہے گر گیا تو گر گیا، اور آپ نے اس سے یہ جا کے نہیں نا پوچھا کہ وہ تمہیں بھوک لگی ہوگی چلو ہم کھانا بانٹ لیتے ہیں، تو آپ یقین جانے زندگی میں جس مرضی عہدے پہ پہنچ جائے لوگوں سے آپ کو لوگ برا بھلے کہیں گے، آپ گالیاں سنیں گے، کیونکہ آج آپ ایک چھوٹی سی چیز کسی سویپر کا کام نہیں صاف کرنا، ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ بندہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جو اگر آپ صفائی نہیں کرتے، تو اگر یہ دیکھو آپ یہ ریفر یہاں پہ ملے آپ جب جب جائیں نا تو آپ یہ سارے اٹھا کے کریں، یہاں پہ ڈسٹ بن رکھیں آپ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ خود ہی آئیں اور مجھے اٹھا کے رکھیں، جب آج آپ اپنا تھوڑا سا طرح کا ماحول صاف کریں گے نا تو کل کو آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ گھروں کے باہر لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں سارا ٹوکا صاف کرتے ہیں اور کہاں پھینکتے ہیں، گھر پھینک دیتے ہیں نا گلی میں، اور گلیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کا کیا مطلب تھا کہ ان کو اس عمر میں سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا، چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن اگر آج آپ کی حالت بن گئی کہ میں نے جب یہاں سے جانا ہے تو میں نے کوڑا نہیں کیوں رکھنا نہیں، میں نے یہاں سے کوڑا نہیں پھینکنا، میں نے یہاں سے چیزیں کھانی تو کل کو جو بڑے بھی ہو جائیں گے اپنے گھر کا کوڑا گھر کے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ اس کو پراپر کسی جگہ پہ جہاں پہ ڈسٹ بن ہوتی ہے یا گھر میں اکٹھا کریں گے پھر جس جگہ اس کو پھینکیں گے وہاں پھینکیں گے، تو بات سمجھ آ رہی ہے، یہ چھوٹی چیزیں سیکھیں، اپنے ساتھ آپ کی ساری کلاس پہلے اس کا آپ کو نام پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے بچہ یہاں سے آتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہو نا سارے بچے تو آپ شکل سے دیکھ کے بتا سکیں یار آج نا یہ کیا نام ہے تمہارا رحمان، رحمان آج پریشان ہے، تو آپ میں سے جب کلاس ختم ہو نا تو ساری سے پوچھے رحمان کیا بات ہے آپ پریشان ہو، اگر آج آپ نے اندر میں یہ احساس پیدا کر لیا کہ میں نے اس کا آج حال پوچھا نا تو یقین جان لیں آپ کل کو جس جگہ پہ بھی جا کے بیٹھو گے نا بڑے ہو جاؤ گے کل کو آپ کے اندر یہ سانس ہوگا اور آپ ہمیشہ لوگوں سے پوچھیں گے، اور پھر آپ وہ ایسے انسان ہوں گے جب آپ دنیا سے جائیں گے تو لوگ دنیا بھی آپ کو قبول کرے گی، اور جب آپ دنیا میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ بھی آپ کا استقبال کرے گا اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ، استقبال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیا میں لوگوں کو کچھ کرنے جاتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ ضرور ہیں، اللہ کو ہماری بات پڑھانے والے جن کو ہم رہبر کہتے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، جب وہی اس علم کو فروخت کرنا شروع کر دیں تو ادھر انسانیت جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ معاشرہ تب ہی مر جاتا ہے جب ایک 80,000 روپے تنخواہ لینے والا شخص 12,000 روپے سے 12,000 روپے کمانے والے شخص سے پیسے رشوت میں مانگتا ہے تو معاشرہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اکیڈمی ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، جس میں بکس ہیں، ان کی کاپی، ربڑ، پینسل، یعنی حتیٰ تک کہ ان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو ادھر کے عوام کے جو اثر و رسوخ والے آدمی ہیں یہ ان سے پیسے اکٹھے کر کے نہیں بلکہ یہ اپنی محنت آپ کے تحت ان چند لوگوں نے مل کے ایک ہیومینٹیرین کے نام سے ایک بنیاد رکھی ہے اکیڈمی کی، جس میں بچوں کو فری تعلیم دی جائے، لیکن جو سرکاری اساتذہ ہیں وہ اس لیے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، جو ان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتے، جو ان کی اکیڈمی میں نہیں آتے، تو وہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے پریکٹیکلز میں نمبر نہیں لگائیں گے، وہ ان کو مارتے ہیں، ان کو بے جا تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ کا حال ہے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت اس شہر سے بلونگ کرتی ہیں، جناب عزت مآب احسن اقبال صاحب اور ابرار الحق صاحب، ان کی ڈسٹرکٹ ہے کنجروڑ، ادھر یہ اکیڈمی واقع ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور پہلے ان سے ایک بلڈنگ خالی کروائی گئی، پھر انہوں نے ایک دوسری بلڈنگ ہائر کی گئی، تو وہ اب اس مالک کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں۔ یہ چند جو سرکاری اساتذہ ہیں جن کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو روحانی باپ تک کا درجہ حاصل ہے، اور ان کی روحانیت نہیں بلکہ حیوانیت کا عالم یہ دیکھیں کہ جو بچے پیسے نہیں دے سکتے تو ان کے پریکٹیکلز کے نمبر جو ہیں وہ یہ نہیں لگائیں گے، یہ ان لوگوں کی دھمکی ہے۔ خدا را اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو نارووال کے آس پاس کے گاؤں والے ہیں ان کے سامنے ان نام نہاد
اساتذہ کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔